طارق صاحب بہت بڑے بڑے مسئلے ہیں، لیکن آپ کبھی بھی نہیں چاہیں گے نا کہ عمران خان باہر آئے. مطلب اتنی سیاسی طور پہ آپ ہائی میڈسٹل لے نہیں سکتے، کوئی آپ کو پتہ ہے آپ کی گورنمنٹ فارغ ہو جائے گی، ایسا ہے نا؟ کھل کے بات کریں آج، ذرا بتا دیں ان کو. آپ نہیں چاہیں گے، وہ رول پلے کرنا نہیں چاہیں گے کہ آپ کو سائیکل ختم ہو جائے گی، صلح ہو جائے پی ٹی آئی کی طرف. باہر آنے سے وہ پہلے بھی باہر رہے ہیں، کوئی ان کے باہر رہنے سے گورنمنٹ نہ فارغ ہوئی ہے نہ فارغ ہو سکتی ہے، ایسی کوئی بھی بات نہیں ہے. باقی یہ ہے کہ اس بات پہ میں ضرور آپ سے اس حد تک اتفاق کر سکتا ہوں کہ جو عمران خان صاحب کی جماعت نے پاکستان میں فتنہ فساد اور انتشار کی سیاست پھیلائی ہوئی ہے، عمران خان اگر باہر آئے تو وہ فتنہ بڑھے گا، سیاسی فساد جو ہے اس میں اضافہ ہوگا، پاکستان میں مزید پولرائزیشن ہوگی، پاکستان میں مزید جو ہے وہ آپ یہ کہیں کہ انسٹیبلٹی کریٹ کریں گے وہ، کیونکہ انہیں پاکستان سے تو غرض نہیں ہے کوئی. جو ابھی آپ فورن ریمیٹنس کی بات کر رہے ہیں، جو شخص پاکستان سے باہر مقیم اپنا پاکستانیوں کو، اوورسیز پاکستانیوں کو اپیل کر رہا ہے کہ اپنے ملک میں پیسہ نہ بھیجنا، اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اسے پاکستان کے ساتھ کتنی ہمدردی ہے. اور جو آئی ایم ایف کو خط لکھواتا ہے کہ پاکستان کے ساتھ معاہدوں کو ری نیگوشیٹ نہیں کرنا اور ملک جو ہے ڈیفالٹ ہونے دیں، اس سے آپ کو اندازہ ہو سکتا ہے کہ ان کو پاکستان کی ترقی سے اور پاکستان کی بہتری سے کیا دلچسپی ہے. اور جو ان کے لوگ یہاں پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ اگر خان نہیں تو خدا نہ خواستہ پاکستان نہیں، تو پھر کر لو گل، پیچھے رہ کیا جاتا ہے. ان کے کہنے سے کیا ہوتا ہے؟ یہ ان کے عزائم ہیں جو بڑے واضح ہیں. بھائی دیکھیں، جب آپ لوگوں نے کہا، لیکن پاکستان نے آگے بڑھنا ہے اور رہنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ. طارق بھائی، جب آپ لوگوں نے نعرے لگوائے کہ یہ جو وردی اس کے دہشت گردی، تو کیا فرق پڑ گیا؟ ہم نے تو اس وقت بھی آپ لوگوں کو اس بات کو ایکسیپٹ نہیں کیا تھا. تو آج اگر پی ٹی آئی یہ کہہ رہی ہے کہ جی خان نہیں تو پاکستانی خدا نہ خواستہ، ہم اس کو بھی ایکسیپٹ نہیں کرتے. چلے آگے چلتے ہیں اس پہ. آپ نے نہیں کہا تھا، لیکن آپ کے لیڈرز کے اس پہ جلسوں میں نعرے لگوایا کرتے ہیں. لیکن چلے چھوڑے، آگے چلتا ہوں میں. اویس بھائی بات یہ ہے، نہیں لگوایا کوئی نہیں تھے، اگر کسی نے لگایا ہے تو اس کو کنڈیم بھی نہیں کیا، حوصلہ افزائی کی. چلے بہرحال اچھا، اب آپ طارق بھائی نے جو بات کی ہے نا اویس صاحب، وہ یہ جو فتنہ فساد، یہ وہی باتیں ہیں جب عمران خان نے ان کو جیلوں میں ڈالا ہوا تھا نا، وہ یہی کہا کرتے تھے یہ لوگ کرپٹ ہیں، یہ لوگ مافیا ہیں، یہ لوگ پتہ نہیں ناسور ہیں، کیا ہے، سیاسی ناسور ہیں، ان کو میں نے اندر ڈال دیا، ان کو میں نے اندر ڈالنا ہے. یہ بھی وہی باتیں کر رہے ہیں. مطلب کب نکلیں گے اس گھن چکر سے باہر اویس صاحب؟ دیکھیے، میں بڑی بریفلی پیچھے جو کوسچن ہو چکے ہیں ان کے میں جواب بھی دے دوں. سر، ایک تو یہ آپ نے کہا تھا کہ سوویت یونین کی جو وہاں جو شکست ہوئی تھی، وہ اس کی جو ہے وہ فوجی شکست نہیں تھی، وہ اکنامی شکست تھی. بالکل درست کہا آپ نے، کیونکہ وہ اس کو اتنی بڑی فوج کا بوجھ اٹھا نہیں سکی تھی اکانومی. جی، اسی وجہ سے پاکستان کے اوپر جب پی ڈی ایم کی حکومت آئی تو یہ ایجنڈا لے کر آئے تھے کہ ٹو ڈسٹرائے اکانومی آف پاکستان اینڈ ٹو ڈسگریس آرم فورسز ان دی آئی آف پیپل آف پاکستان. اور 9 مئی کا واقعہ کرایا گیا. اور تیسری بات ابھی یہ کہا تھا، ابھی ڈاکٹر صاحب نے یہ کہا کہ ملٹری انٹیلیجنس از آئی دا نیئر آف دی گورنمنٹ. خدا کے لیے یہ کسی کے سامنے نہ کہنا آئی دا نیئر آف دی گورنمنٹ صرف انٹیلیجنس ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے، وہ ملٹری انٹیلیجنس نہیں ہوتی کہیں پر بھی. تو اور اس کے بعد عمران خان کو مشورہ دیا، میں نے انٹیلیجنس کے ادارے کہے ہیں. چلیں، وہ سلپ آف ٹنگ بھی ہو سکتا ہے. اویس صاحب آگے چلیں، اصل سوال پہ آئیں. ابھی آپ نے کہا سر اگلے اصل سوال پہ آئیں. سر چھوڑ دیں ان باتوں کو. اویس صاحب پلیز ریکویسٹ ہے. میں آپ کے ساتھ بات کر رہا ہوں کہ سوال یہ ہے کہ جس میس میں اور جس قسم کی یہ پولیٹیکل امپاز ہے، جس کے اندر بڑی بری طرح سے سب پھنسے پڑے ہیں، اس سے نکلنے کا طریقہ یہی ہے کہ ہم پاکستان کے متعلق سوچیں، نہ کہ کسی ایک کو خوش کرنے کے لیے ہم کہیں کہ جی وہ خوش ہو جائے، باقی اس کے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی ہے تو بس جی صاحب ٹھیک ہو گیا. فوجیوں نے وہ امریکن آ گئے، ان کے ساتھ ان کے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی تو جی امریکہ جو ہے ٹھیک ہو گیا ہمارے ساتھ. ہماری سوچ کا یہ انداز نہیں ہونا چاہیے. سر ہماری سوچ کا یہ انداز تو ہونا چاہیے نا کہ ہم اپنے علاوہ بھی کسی کو مانیں. مطلب عمران صاحب کم از کم مانے کہ نون لیگ ایک ریالٹی ہے، پیپلز پارٹی ریالٹی، چاہے وہ گالیاں دیں کہ پہ تبرہ بھیجیں، مانے تو صحیح نا سر پولیٹیکل لوگوں کو. ایک لفظ سے جی ایک سیکنڈ، میں اب بھی یہ اس بات پہ کنونس ہوں اور بار بار یہ کہوں گا کہ پاکستان کی سالویشن جو ہے وہ پاکستان کے آئین کے ساتھ اسٹرکٹلی اس کے اوپر چل کے اس کو. مجھے ایک بریک لینی ہے.